رہتی ہے، اور جہاں خاموش رہنا چاہیے وہاں بولتی ہے۔ جی جی یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا جمعے کی اذان ہو جانے کے بعد ہمارے بہت سارے لوگ جب شروع میں مسجد میں پہنچ جاتے ہیں نماز کے لیے، تو چونکہ یہ مسئلہ تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے کہ جو مسجد میں پہلے جائے گا جمعہ کے دن اللہ اسے زیادہ ثواب دے گا، اور ہر مسلمان یہ بھی جانتا ہے کہ جو صفوں کی ترتیب ہے نماز کے لیے یہ بھی سنت ہے، اور یہ ایک سینس والی بات ہے کہ آپ پہلے پہنچ رہے ہیں تو آپ پہلی صف میں بیٹھیے تاکہ بعد میں آنے والے ترتیب سے بیٹھتے رہیں۔ لیکن آج تک ہماری مسجدوں کا نظام آپ دیکھ لیجئے، باضابطہ 5 منٹ تک کھڑے ہو کے صفیں درست کرائی جاتی ہیں، سب سے پہلے آنے والا بندہ بھی پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہاں بیٹھتا ہے؟ لاسٹ والی صف میں۔ پھر اس کو اعلان کر کے آگے آ جائیے، قریب آ جائیے، آگے آ جائیے، قریب آ جائیے، تو بڑی مشکل سے۔ آپ نے کبھی غور کیا اس بات پر؟ جو قوم خالی جگہ دیکھ کر بھی آگے نہ بڑھنا چاہے، جو قوم خالی جگہ دیکھ کر بھی آگے نہ بڑھنا چاہے، اور پھر یہ کہے کہ نہیں صاحب ہمارے لیے بہت مسائل ہیں، یاد رکھیے گا کسی سمجھدار انسان نے کہا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تمہارے لیے جگہ خالی پڑی ہے اور تم آگے بڑھنا نہیں چاہتے، یہ میدان جنگ نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے۔ جو قوم سجدہ کرنے کے لیے آگے نہ بڑھنا چاہے، وہ نبی کے نام پہ گردن کٹانے کی نوبت آئے گی تو آگے کیسے بڑھے گی؟ آواز اور بڑھ گئی اس کی۔ جو قوم صرف سجدہ کرنے کے لیے آگے نہ بڑھنا چاہے، شروع جلسے سے لے کر آج آخر تک کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے۔ پھر اس میں اور اضافہ کیا جاتا ہے، ماں کے نام پر بولیے، تھوڑا سا ایموشنل کیا جاتا ہے۔ پھر کچھ لوگ جنہیں ماں سے محبت ہوتی ہے بولنے لگ جاتے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے اپنے پیر و مرشد کے نام پر بولیے۔ پھر جنہیں اپنے پیر و مرشد سے محبت ہوتی ہے وہ بولنے لگ جاتے ہیں۔ چند منٹ بولنے کے بعد پھر وہی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، پھر وہی انداز ہو جاتا ہے۔ آپ یقین جانیے آپ خاموش بیٹھے ہیں اور لگاتار آپ سے شروع سے لے کر آخر تک کہا جاتا ہے بولیے بولیے، سبحان اللہ بولیے، ہاتھ اٹھائیے، آواز نکالیے۔ دراصل آپ خاموش بیٹھے ہیں، دنیا یہی تو چاہتی ہے کلمہ پڑھنے والے خاموش ہو جائیں۔ دنیا یہی چاہتی ہے کلمہ پڑھنے والوں کی زبان سے کوئی جملہ نہ نکلے۔ دنیا یہی چاہتی ہے ظلم سہتے رہیں، خاموش رہیں۔ دنیا یہی چاہتی ہے حقوق دبائے جاتے رہیں اور یہ خاموش رہیں۔ دنیا یہی چاہتی ہے حضور کے نام پر گستاخی کی جائے اور یہ کلمہ پڑھنے والے خاموش رہیں۔ دنیا یہی چاہتی ہے مسجدوں پر حملے ہوں اور یہ کلمہ پڑھنے والے خاموش رہیں۔ دنیا یہی چاہتی ہے مدرسوں پہ حملے ہوں اور کلمہ پڑھنے والے خاموش رہیں۔ دنیا یہی تو چاہتی ہے آپ گونگے اور بہروں کی طرح زندگی گزاریں، ایک جملہ بھی آپ کی زبان سے نہ نکلے۔ دنیا ہمیشہ یہی چاہتی ہے انتظار میں آپ خاموش رہیں، اور آپ خاموش بیٹھے بھی ہیں۔ میری قوم کے غیرت مند جوانوں، یہ دور خاموش رہنے کا نہیں، یہ دور بولنے کا ہے۔ کسی سمجھدار انسان نے کہا تھا یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ یہ خاموش رہنے کا دور نہیں ہے، یہ بولنے کا دور ہے، اپنے حقوق کے مطالبے کا دور ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ملک کے قانون کو نظر انداز کر دیں، نہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے
کہ جتنا ملک کے قانون کا احترام مسلمان کرتے ہیں شاید ہی کوئی کرتا ہو، جتنا ہندوستان کے قانون کا احترام ہم کرتے ہیں اتنا کوئی اور کرتا ہو۔ ہم نے دنیا کی بہت ساری قومیں دیکھی ہیں، صرف ان کے باپ کی شان میں توہین ہوتی ہے تو وہ گھروں سے باہر نکل کے توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں، مگر جانے کائنات، روح کائنات، امام الانبیاء کی شان میں گستاخی ہوئی، پھر بھی مسلمانوں نے اتنا صبر کیا کہ تھانے اور کلیکٹری میں جا کے اپنی عرضیاں پیش کی کہ جنہوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے انہیں ملک کے قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ اس سے زیادہ احترام اور کیا ہوگا؟ مگر پھر بھی دنیا موقع بموقع اس طرح کے جو ہے نظریات پیش کرتی رہتی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو آج جذباتی ہو کر صرف دکھاوے کے لیے نعرہ لگا رہے ہیں، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے یہ بتائیے کبھی غوث اعظم کا دامن آپ نے پکڑا بھی ہے؟ پکڑا بھی آپ نے غوث اعظم کا دامن؟ کبھی دیکھا بھی ہے غوث اعظم کے دامن کا رنگ کیسا ہے؟ غریب نواز کا دامن آپ نے پکڑا؟ جس قوم کے جوان شرابی ہو جائیں وہ یہ نعرہ کیسے لگا سکتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ جس قوم کے جوان رات کے 4 بجے تک کسی غیر محرم لڑکی سے فون پر بات کریں وہ یہ نعرہ کیسے لگا سکتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ جس قوم کے جوان انٹرنیٹ کا غلط استعمال کریں، باضابطہ رات کے اندھیرے میں زنا کے مناظر اپنے ماتے کی آنکھوں سے دیکھیں وہ یہ نعرہ کیسے لگا سکتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ جس قوم کے جوان اپنے والدین کے نافرمان ہو جائیں وہ کیسے یہ نعرہ لگا سکتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ جس قوم کے جوان حضور کی ناموس کے پہرے دار نہ بن سکیں وہ کیسے یہ نعرہ لگا سکتے ہیں حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ جس قوم کے جوان حضور کی عزت کے پہرے دار نہ بنے اور اپنی زندگی لہب و لعب میں گزارتے رہیں وہ کیسے یہ نعرہ لگا سکتے ہیں حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ جنہوں نے حضور کا دامن پکڑ لیا جانتے ہو کون تھے وہ؟ صلاح الدین ایوبی، جنہوں نے حضور کا دامن پکڑا اور کیسا دامن پکڑا؟ مسجد اقصی کے در و دیوار کے سامنے جس زمانے میں یہودیوں کا قبضہ تھا، دنیا کہہ رہی تھی کسی بھی قیمت پر مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے سے آزاد نہیں ہوگی، اس زمانے میں صلاح الدین ایوبی ایک چھوٹے سے لشکر کو لے جانے کے بعد میں مسجد اقصی کے سامنے کھڑے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں مایوس نہ ہو اے چمن ملت بیضا، زندہ ہے تو سینچیں گے تجھے خون جگر سے، مایوس نہ ہو اے چمن ملت بیضا، زندہ ہے تو سینچیں گے تجھے خون جگر سے۔ یہ وہ جیالے تھے جنہوں نے رسول اللہ کے دامن کو پکڑا تھا، جنہوں نے اپنی اولاد کو قربان کیا تو سامنے بیٹے کے جنازے رکھنے کے بعد میں روئے نہیں، آنکھوں سے آنسو نہ نکالے، بلکہ خوش ہو کے کہتے ہیں جان دے دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ حال تھا کسی دور میں قوم مسلم کا، آج افسوس کہ صرف نعرے رہ گئے، افسوس کہ ہمارے یہاں دکھاوا رہ گیا، افسوس کہ آج ہم پریکٹیکل نہیں ہیں۔ کسی کے ذہن میں اگر مجھ سے یہ امید ہو کہ میں شاید کرامتیں سناؤں، یقین جانیے میرے کو بالکل بھی نہیں آتی کرامتیں۔ آزادی کے بعد سے لے کر آج تک 75 سال ہو گئے آپ کو کرامتیں سنتے ہوئے، 75 سال ہو گئے آزادی کے بعد سے کرامتیں سنتے ہوئے۔ آج 2025 کا آغاز ہو چکا ہے، قیامتیں آپ کے دروازے پہ دستک دے رہی ہیں اور آپ کرامتوں میں گم ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرے آپ نے لگا لیے، ہو گئی ذمہ داری آپ کی پوری؟ ہرگز نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی۔ ایک کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری صرف اتنی سی نہیں ہوتی کہ اس نے نعرہ لگا لیا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، میرے نبی فرماتے ہیں جس نے ایک صبح بھی اس حال میں کی ہے کہ اسے امت کی پرواہ نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جس نے ایک صبح بھی اس حال میں کی ہو، جسے امت کی پرواہ نہ ہو، قوم کی پرواہ نہ ہو، آنے والی نسل کی پرواہ نہ ہو، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج کسے پرواہ مجھے بتائیے؟ چین کی نیند سو رہے ہیں ہمارے لوگ، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، نہ دین کی پرواہ، نہ قوم کی پرواہ، نہ بیٹیوں کی عزت و آبرو کی پرواہ، نہ آنے والی نسل کی پرواہ۔
پھر کہہ رہے ہیں حالات بہت زیادہ خراب ہیں، زمانہ بہت زیادہ خراب ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اے لوگوں زمانے کو گالی نہ دو، زمانہ ہم سے ہے، ہم زمانے سے نہیں ہیں۔ زمانہ ہم سے ہے، ہم زمانے سے نہیں ہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے آج یہ قوم جتنی بزدل ہو گئی ہے، کسی دور میں یہ قوم اتنی بزدل نہیں تھی۔ یہ قوم جتنی بزدل آج ہو گئی ہے، یہ قوم کسی بھی زمانے میں اتنی بزدل نہیں ہوئی۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ قوم کو بزدل بنانے والے اپنے ہی ہیں، بیگانے نہیں۔ قوم کو بزدل بنانے والے اپنے ہی ہیں۔ حضور کی عزت کی بات ہے۔ افسوسناک صورتحال تو یہ ہے کہ پہلے غیر ڈراتے تھے، آج اپنے ہی ڈرا رہے ہیں۔ حضور کی عزت کی بات آئی، نوجوان جمع ہوئے، وہ اپنے علاقے میں جسے اپنا ذمہ دار اور سرپرست سمجھتے تھے اس کے پاس گئے کہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، آپ سرپرستی کیجئے، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ملک کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انہیں یہ کہہ کے دبا دیا گیا حالات اچھے نہیں، ڈرا دیا گیا، انہیں دھمکایا گیا، خوف دلا دیا گیا، نہیں حالات اچھے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے گا ملک کا قانون سب کے لیے برابر ہے۔ حالات کا رونا کب تک روتے رہیں گے؟ ہماری تاریخ یہ ہے جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ۔ ہماری شروعات یہ ہے کہ بدر کی سرزمین پر اللہ کے محبوب صحابہ کے ساتھ موجود ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں۔ کہاں ہو آپ؟ حالات اچھے نہیں ہیں ہمارے لیے ہر زمانے میں۔ مجھے سن بتائیے، کوئی سال بتائیے، کوئی ہجری بتائیے جس زمانے میں یہ کہا جا سکے ہمارے لیے حالات بہت اچھے۔ ہر زمانے میں حالات اچھے نہیں تھے، آج بہت اچھے حالات۔ جس زمانے میں صحابہ پیٹ سے پتھر باندھتے تھے، ایک دور وہ بھی تو تھا بدر کی سرزمین پر اپنے دفاع کے لیے مسلمانوں کے ہاتھ نعرہ رسالت، تحفظ ناموس رسالت، نعرہ تکبیر۔ پیر سلامت ہیں آپ کے، ہاتھ سلامت ہیں آپ کے، یہ ڈر اور یہ خوف اپنے سینے سے نکالیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، اے لوگو تم دنیا داروں سے نہیں ڈرنا ہے تو پروردگار سے ڈرو، ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو۔ اپنے دلوں میں میرا خوف اتنا کر لو کہ کسی اور کے خوف کی جگہ باقی نہ رہے۔ آپ اللہ سے ڈرو، پروردگار سے۔ زندگی اور موت کا مالک قرآن عظیم میں ہے اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ اللہ نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی۔ جب اللہ نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے تو یاد رکھیے گا یہ چاپلوسی کیسی ہے، یہ چاپلوسی کیسی ہے۔ آج حیرانی کی بات یہ ہے ہمارے اپنے لوگ بڑے بڑے اچھے لوگ، جانتے ہو کسی کی غلامی کرنے کو سیاست سمجھتے ہیں، کسی کی چائے لانے کو سمجھتے ہیں ہم نیتا ہو گئے، پان کی دکان سے پان لانے کو سمجھتے ہیں ہم نیتا بن گئے، کسی کے لیے دری بچھانے کو سمجھتے ہیں نیتا بن گئے، کسی غیر کے فرش بچھانے کو سمجھتے ہیں نیتا بن گئے، کسی کے فلیکس لگانے کو دیواروں پہ سمجھتے ہیں ہمارا بہت بڑا مقام ہے۔ ہم نے اسی ملک میں دنیا میں دیکھ لیا حالات کیسے ہیں۔ یاد رکھیے گا اعلیٰ حضرت کے پیر خانے مارہرہ مطہرہ سے سید العلماء نے مزاج دیا، کسی کی جے بجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ واہ 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 واہ، ہمیں کافی۔ آج ضرورت ہے اس بات کی۔ یہ قوم جانتے ہو ملک کے کونے کونے پر جو حالات خراب ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے سیاست میں حصے داری کا نہ ہونا۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی پرواہ نہیں، آج آپ جانتے ہیں ہمارے اپنے لوگ جن کے اندر آج تک 2025 کا آغاز ہو چکا ہے سیاسی شعور پیدا نہ ہوا، حتیٰ کہ ہم نے دیکھا اگر ہمارے علماء مسجدوں میں موجودہ دور کی قیادت پر بات کریں، لیڈرشپ پر بات کریں تو پوری کمیٹی ناراض ہو جاتی ہے۔ مسجد میں سیاست کی بات، قیادت کی بات، ایک عالم نے امام صاحب سیاست کی بات کرتے ہیں، قیادت کی بات کرتے ہیں، نہیں صاحب سیاست حرام ہے،
یاد رکھیے گا سیاست حرام اور ناجائز نہیں ہے، مسجدوں کی حفاظت کے لیے سیاست کرنا باعث ثواب ہے، مدرسوں کی حفاظت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے موجودہ دور میں سیاست میں حصے داری یہ گناہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم سیاست نہیں کریں گے، ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ نہیں کریں گے، سیاست آپ کے ساتھ کر دی جائے گی۔ آپ سیاست نہیں کریں گے، سیاست آپ کے ساتھ کر دی جائے گی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں صاحب مسجد کے امام کو یہ نہیں بولنا چاہیے تھا، کیوں نہیں بولنا چاہیے تھا؟ نہیں صاحب مسجد میں اس طرح کی بات ہوں گی، ہم ذمہ دار ہیں، ہم صدر ہیں، ہم سیکریٹری ہیں، ہم خزانچی ہیں، ہم سے سوال و جواب ہوگا، ہم کیا جواب دیں گے؟ میں ایسے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ جو تم نے مسجد کی صدارت اور قیادت کا ذمہ لیا ہے تمہارے بس کا نہیں ہے، چھوڑ دیجئے، یہ منصب کسی مرد کے حوالے کیجئے، اللہ یہ منصب کسی مرد کے حوالے کیجئے۔ آپ چھوڑنا کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ میں ایسے لوگوں سے بڑی محبت سے کہتا ہوں کرسی ہے تمہاری یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ کرسی ہے تمہاری یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ علماء کو دبائیے مت۔ آپ بولنا نہیں جانتے، آپ کے پاس زبان نہیں، آپ قوم کی قیادت نہیں کر سکتے، آپ قوم کا مدعا بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قوم میں جس عالم کو بولنے کی صلاحیت دی ہے غیر نہیں، آپ اپنے ہو کر زبان پر پہرے بٹھا رہے ہیں، اس سے بڑا ظلم امت میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جسے بولنے کی صلاحیت دی ہے اس کے دست و بازو بنیے اور یہ کہیے جو حق ہے علی اعلان بولیے۔ آج بہت سارے علماء کرام بھی مجھ سے کہتے ہیں، کئی بار جلسوں میں جاتا ہوں، حضرت کیا بات ہے کوئی نسخہ بتائیے۔ ہم لوگ جمعے میں تقریر کرتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ کے علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ مجھے نہیں معلوم یہاں کیا سچویشن ہے، بہت سارے جلسوں میں ایسا ہوتا ہے، علماء کرام ملتے ہیں کہتے ہیں حضرت یہ بتائیے، ہم لوگ جمعے میں تقریر کرتے ہیں 1:30 بج جاتا ہے، مسجد خالی پڑی ہوتی ہے، ہماری قوم کے نوجوان 1:30 بجنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ 1:30 بجے حضرت کی تقریر ختم ہو تب جا کے خطبے میں شریک ہوں، کیا بات ہے؟ میں نے کہا دراصل بات یہ ہے ایک زمانہ ہو گیا وہی فضیلتیں کرامتیں سنتے ہوئے پریشان ہو گئے میری قوم کے جوان، یہ سب باتیں سنتے ہوئے، ایسی باتیں نہ جس کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے، ایسی باتیں سنتے ہوئے جو جہاں کوئی موضوع نہیں ہے، جہاں قوم کا فائدہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا یہ جمعے کا خطاب پوری قوم مسلم کے لیے ہفتے بھر کے لیے پیغام اور درس ہے، اس کی باضابطہ تیاری ہو، اس کا موضوع فکس کیا جائے اور باضابطہ قوم کو ایک ہفتے کے لیے میسیج دیا جائے۔ کہا حضرت پھر نسخہ بتائیے، میں ان کا نسخہ صرف اتنا ہے، آج جمعہ ہے اگلے جمعے کے لیے اعلان کر دیجئے میری قوم کے جوانوں اگلے جمعے کو مسجد میں خطاب محمد بن قاسم پر ہوگا، دیکھنا مسجد کی ایک صف بھی خالی نہیں رہے گی۔ اگلے جمعے کو خطاب صلاح الدین ایوبی پر ہوگا، ایک بھی صف خالی نہیں بچے گی۔ اگلے جمعے کو خطاب ٹیپو سلطان پر ہوگا، ایک بھی صف خالی نہیں بچے گی۔ میری قوم کے جوان آج بزدلی نہیں چاہتے ہیں، میرے قوم کے جوان چاہتے ہیں ان کی سرپرستی کی جائے، ان کی قیادت کی جائے، ان کے لیے کوئی لیڈر ابھر کے آئے، ان کے سینے اور جو ہے کاندھے پر ہاتھ رکھا جائے۔ آج ہم لگاتار ڈراتے چلے جا رہے ہیں اور اس بات کا ہمیں ذرے کے برابر احساس نہیں کہ اگر آج ہم نے اپنی قوم کے حوصلوں کو پست کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسلیں گونگی اور بہری پیدا ہو۔ سوچئے اس حوالے سے، آپ عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ملک کے قانون کا پاس اور لحاظ ہے آپ کو، پھر بولیے ملک کے قانون کے دائرے میں ہم اس فیور میں نہیں کہ ملک کے قانون کو نظر انداز کر دیا جائے، نہیں، ملک کے قانون کے دائرے میں آپ اپنا کام کیجئے اور کوشش کیجئے، قدم بڑھانا آپ کا کام ہے، کامیابی دینا اللہ کی رحمت کا کام ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ آج ملک کے حالات ایسے بنا دیے گئے، جو بھی ہماری قیادت کے لیے اٹھتا ہے دوسرے لوگ اس کے سر پہ الزام کا سہرا لگا دیتے ہیں تاکہ قوم مسلم اس کے ساتھ نہ ہو۔ کوئی بھی آ کے حقوق کی بات کرتا ہے، کوئی بھی آ کے ناموس رسالت کی بات کرتا ہے، لوگ باضابطہ آ کے اس کو جو ہے الزام لگا کے قوم مسلم کو جو ہے باضابطہ ذہنی طور پر مشکوک کر دیتے ہیں، یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، ورنہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں ملک کے کونے کونے پر کوئی بھی بات ہو بولنے والا صرف ایک ہی ہے،
کوئی بھی بات ہو، بولنے والا صرف ایک ہی ہے، کوئی بھی وہی ہے جو بولتا ہے۔ بات اگر نماز کی ہو، بولنے والا ایک ہی ہے، بات مسجد کی ہو، بولنے والا ایک ہی ہے، بات ناموس رسالت کی ہو، بولنے والا ایک ہی ہے، بات نکاح و طلاق کی ہو، بولنے والا ایک ہی ہے، بات سی اے اور این آر سی کی ہو، بولنے والا ایک ہی ہے، بات پہلو خان کی ہو، بولنے والا ایک ہی ہے، بات قوم مسلم کی ہو، بولنے والا وہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جس کی ٹوپی پر نقش نالین مصطفیٰ موجود ہے، جس کی ٹوپی پر نقش نالین مصطفیٰ موجود ہے، ہم سمجھ گئے جو مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے وہ امت کا غدار کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، بے شک۔ جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر پہرا دیا ہو وہ قوم کا غدار کبھی نہیں ہو سکتا۔ دراصل یہ سازش ہے، یہ سازش ہے دنیا کی کہ آپ کسی اٹھنے والی آواز کے حمایتی نہ بنیں۔ یہ سازش ہے دنیا کی کہ جو قیادت تیار ہو رہی ہے وہ قیادت زمین کے اندر دفن کر دی جائے۔ یہ سازش ہے دنیا کی۔ دنیا کسی بھی اٹھنے والی قیادت کو اتنی آسانی کے ساتھ ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، مگر اے میری قوم کے لوگوں یاد رکھو، اپنے اندر تھوڑا سا سیاسی شعور پیدا کرو۔ سیاست میں حصہ داری ہمارا بھی تو حق ہے، سیاست میں حصہ داری ایک مسلمان کا بھی حق ہے، سیاست میں حصہ داری حضور کے غلاموں کا بھی حق ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم، جس ملک ہندوستان کی سرزمین پر ہم رہتے ہیں، حالانکہ بہت سارے لوگوں نے یہ خواب دیکھا بھی ہے اور کچھ لوگ زبان سے ظاہر بھی کر دیتے ہیں، اور وہ اپنے انداز میں ہمیں یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھنے والے ہندوستان کی سرزمین پر کرایہ دار ہیں، مگر ایسے لوگوں سے ہم بڑی محبت کے ساتھ کہتے ہیں ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعے کے یہاں بانی ہم ہیں، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ ہندوستان جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ارے ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک، ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک۔ کل بلکہ کہہ لیجئے تاریخ بدل چکی ہے، جی جی 26 جنوری، یاد ہے نہیں یاد ہے یہ دن آپ کو؟ یاد ہے؟ اور اللہ کی عزت کی قسم یہ دن بھی آیا، کیسا دن آیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب یہ دن آتے ہیں نا تو علامہ فضل حق خیر آبادی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ کون فضل حق؟ ہندوستان کی سرزمین پر جب تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے باضابطہ ملک میں اپنا سکہ چلا دیا، اپنی حکومت جما لی، لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا، علامہ فضل حق خیر آبادی نے علماء کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میں لوگوں کو یہ احساس دلایا ہے لوگوں خدا نے ہمیں غلامی کے لیے نہیں قیادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم انگریزوں کی غلامی کسی بھی قیمت پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج حیرانی کی بات یہ ہے بہت سارے لوگ ہندوستان کی سرزمین پر کبھی کبھی اتنا زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں آئینہ دکھانے کا کام کرنے لگتے ہیں، اور وہ احساس دلاتے ہیں اپنے جملوں سے کہ ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان کرایہ دار ہیں۔ یاد رکھیے گا کرایہ دار نہیں ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، اور برابر کے حصے دار بھی ہیں، بے شک بے شک، برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے اسے عالم میں جمع کیا علماء کو، اور انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد تیار ہوا۔ آپ جانتے ہیں
کسی مہم کا آغاز کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. جب مہم چلنے لگتی ہے تو پیچھے بہت سارے لوگ آ کے کارواں بنا دیتے ہیں، لیکن شروع کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. علامہ فضل حق خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ دیا انگریزوں کے خلاف. انگریزوں کو خبر ہوئی، علامہ فضل حق خیر آبادی کو گرفتار کیا، کالے پانی کی سزا دی، جزیرے انڈمان نکوبار لے گئے اور کالے پانی کی سزا دی. ایسے عالم میں جب علامہ فضل حق خیر آبادی انگریزوں کے ہاتھ گرفتار کر لیے گئے تھے، ایک انگریز آفیسر نے آ کے کہا تھا مولانا اب بھی وقت ہے، انگریزوں کے خلاف جو آپ نے فتوی جہاد دیا ہے واپس لے لو، آپ کی جان بخش دی جائے گی، آپ کو حکومت میں منصب دیا جائے گا، آپ کو رہنے کے لیے مکان دیا جائے گا، کوئی نہ کوئی عہدہ دے دیا جائے گا، دنیا کی دولت دی جائے گی. جانتے ہو ہمارے سورما کیسے تھے؟ علامہ فضل حق خیر آبادی نے جب یہ جملے سنے تھے تو آپ نے اس انگریز کے چہرے پر تھوک دیا، اس انگریز کے چہرے پر تھوک دیا اور کہا ظالم ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہمارے قلم کا پاور یہ ہے جو ہمارے قلم سے فتوے لکھ دیے جاتے ہیں، حکومتیں بدل جاتی ہیں، فتوے نہیں بدلتے. حکومتیں بدل جاتی ہیں، فتوے نہیں بدلتے ہیں. اس ملک کی آزادی کے لیے علامہ فضل حق خیر آبادی کو کالے پانی کی سزا دی گئی. آج بہت سارے لوگ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. ہندوستان کی سرزمین کوئی کم قربانی نہیں ہے اس کلمہ پڑھنے والوں کی. 26 جنوری لگ چکی ہے. آج ان مہان شخصیات کا تھوڑا سا ذکر کروں تاکہ آپ کو معلوم پڑے اس ملک کی سرحد و سیما کے لیے آپ نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں. اور یہ قربانیاں صرف 1857 تک محدود نہیں تھیں. مسلمان اس ملک کی ترنگے کی عزت کے لیے آج بھی تیار ہے، آج بھی مسلمان تیار ہے. اور دنیا دیکھے گی جب بھی اس ملک کی آبرو بچانے کے لیے ضرورت پڑے گی تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان انشاءاللہ سب سے آگے نظر آئیں گے. اس لیے کہ مسلمانوں کو یہ مزاج ملا ہوا ہے، جہاں رہنا ہے اس جگہ سے محبت کرنی ہے. اور الحمدللہ ہمارا حال یہ ہے، ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ صرف اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں یہ احساس رہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے. اسی ملک کی آزادی میں اشفاق اللہ خان نے بھی حصہ لیا. کون اشفاق اللہ خان؟ جنہیں مہم چلانے کے بعد انگریزوں نے گرفتار کیا اور سزا کیسی دی جانتے ہیں؟ اشفاق اللہ خان کے جسم کو جلایا. جس استری سے آپ اپنے کپڑے پریس کرتے ہیں نا اس کو گرم کیا اور پورے جسم پر لگائی انگریزوں نے. جب کھال جل گئی تو اس پر لا کے نمک لگایا. اس ملک کی آزادی کے لیے کسی اور کی نہیں، ہماری قربانی. جلے ہوئے جسم پر نمک لگایا اور اس کے بعد کہا اب بھی وقت ہے باز آ جاؤ. تو ایسے عالم میں انگریزوں کے سامنے بھی اشفاق اللہ خان نے للکار کے کہا تھا سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ کسی غیر کی نہیں، ہماری قربانی ہے ہماری. پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں. ارے ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں. اور آگے بڑھیے. اسی ملک کی آزادی کے لیے علامہ فضل حق خیر آبادی نے مہم چلائی. اشفاق اللہ خان نے جان دی. ایک بہت بڑا نام علامہ سید کفایت علی کافی. کون کون جانتے ہیں؟ جب کوئی بے باک ہوتا ہے، جب کوئی بولنے لگ جاتا ہے، جب کوئی ڈرتا نہیں ہے،
جب کوئی خوف نہیں کھاتا ہے، جب کوئی پریشان نہیں ہوتا ہے تو دنیا کے لوگ اس سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے، ڈرتے نہیں ہو، خوف نہیں کھاتے ہو، رنجیدہ نہیں ہوتے ہو، پریشان نہیں ہوتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ باضابطہ دشمنوں کے سامنے اگر انسان اتنا بڑھ چڑھ کے بول سکتا ہو تو مطلب یہ ہے کہ شاید اس کا بیک گراؤنڈ بہت زیادہ مضبوط ہے۔ جانتے ہو آج کتنے لوگ پوچھتے ہیں کیا بات ہے، ڈر نہیں لگتا ہے، دبتے نہیں ہیں، بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے۔ میں نے کہا ہاں، بیک گراؤنڈ اتنا مضبوط ہے، ہم دبتے نہیں ہیں، بات صرف اتنی ہے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ کون؟ سید کفایت علی کافی۔ کون کفایت علی؟ ذرا شجرہ تلاش کیجئے، بے باکی کو دیکھ کر شجرہ تلاش کیجئے، شجرہ تلاش کریں گے پتہ چل جائے گا کفایت علی کافی کا نسب آقا حسین سے ملتا ہے۔ ہم سمجھ گئے اب یہ ڈریں گے نہیں، اب یہ دبیں گے نہیں، اب یہ چھپیں گے نہیں، اب یہ رکیں گے نہیں۔ کیوں؟ حسین کا شہزادہ ہے، اب یہ چھپنے والا نہیں ہے۔ 22,000 کا لشکر جرار آیا تھا حسین کے ہاتھ کو لینے کے لیے اور اعلان کیا تھا یزیدیوں کو حسین کا ہاتھ چاہیے، مگر آقا حسین نے اعلان فرمایا 22,000 کے لشکر کے سامنے، اے یزیدیوں تم کیا سمجھتے ہو یہ حسین کا پاک ہاتھ ہے، جو ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھوں میں رہا ہو، جسے فاطمہ نے چوما ہو، جسے علی نے سینے سے لگایا ہو، جسے ابو بکر نے چوما ہو، جسے فاروق اعظم نے چوما ہو، حسین کا وہ پاک ہاتھ یزیدیوں کے ناپاک ہاتھ میں ہرگز نہیں جائے گا۔ حسین کا شہزادہ سید کفایت علی کافی۔ آئی باری ان کی، انگریزوں نے انہیں بھی اس مہم میں الگ الگ شہروں میں جا کے ملک کی آزادی کی مہم چلائی، انگریزوں نے پکڑ لیا۔ اور آپ کو معلوم ہے بڑی اچھی بات، پکڑا کیسے؟ پکڑا کیسے؟ اپنے ہی لوگوں میں کچھ دلال پیدا ہو گئے تھے، اپنے ہی لوگوں میں کچھ دلال پیدا ہو گئے تھے، دلالی کرنے والے، اپنے ہی لوگوں میں کچھ مخبری کرنے والے مخبر پیدا ہو گئے تھے، جو ایسے عالم میں انگریزوں کے چند کھوٹے سکوں کے لیے اپنوں کی مخبری کر رہے تھے۔ علامہ سید کفایت علی کافی کو گرفتار کیا گیا اور انگریزوں نے کہا انہوں نے غداری کی ہے ملک کے ساتھ، انگریزوں کے ساتھ، انہیں پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ باضابطہ مراد آباد کے چوراہے پر پھانسی کا اعلان کر دیا گیا علامہ سید کفایت علی کافی کا۔ اور حال یہ ہوا رمضان کا مہینہ ہے، 27 رمضان ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے۔ علامہ سید کفایت علی کافی کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالنے کے بعد انگریزوں نے کہا مولانا تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کرو، پھانسی کا پھندا گلے میں ہے۔ ایسے عالم میں بھی مصطفیٰ کے اس عاشق نے پکار کے کہا تھا میری آخری خواہش سننا چاہتے ہو تو سنو، کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ قربانی دی ہے قربانی، تب جا کے ملک آزاد ہوا ہے۔ مسلمان کرایہ دار نہیں، ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں اور برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں۔ دراصل بات اتنی ہے کہ ہماری قوم کے نوجوان بھول گئے اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو، بھول گئے
اسی لیے دنیا آج کبھی کہتی ہے خاموشی سے سن کے چلے آتے ہیں، بتائیے دنیا کو اس ملک کی سرزمین پر ہم کرایہ دار کے طور پر نہیں، الحمدللہ ہمارے باپ دادا نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں، تب جا کے یہ شان سے ترنگا لہراتا ہے۔ اور آنے والے زمانے میں جب بھی ترنگا کی عظمتوں کو بچانے کے لیے ضرورت پڑے گی تو مسلمان قربانی دینے میں سب سے آگے نظر آئیں گے۔ دنیا جانتی ہے کون ٹیپو سلطان، کون ٹیپو سلطان، کون ٹیپو جس کے ہاں مخبری کی گئی، انگریز جس کے محل میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد ان مخبری کرنے والوں نے آ کے کہا ٹیپو سلطان سے، کہا ٹیپو انگریز محل میں داخل ہو چکے ہیں، اب عافیت اسی میں ہے، تلوار انگریزوں کے قدموں میں رکھ دو، ہو سکتا ہے رحم آ جائے، جان بخش دے۔ ایسے عالم میں اس مرد مجاہد نے للکار کے کہا تھا، ظالموں تمہیں اندازہ نہیں ٹیپو سلطان کا، ٹیپو وہ ہے جس کی ماں نے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہ پلایا ہے، ٹیپو وہ ہے جس کی ماں نے بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا ہے، ٹیپو اس ماں کا بیٹا ہے جس کی ماں نے تہجد کی نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھنا۔ وہ جملہ جو آج پوری دنیا میں سنہرے حرفوں سے لکھا ہوا ہے، وہ جملہ اسی وقت میں کہا تھا۔ ٹیپو سلطان نے کہا، شیر کی ایک لمحے کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، شیر کی ایک لمحے کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، جان دے دیں گے مگر انگریزوں کے سامنے پیشانی نہیں جھکائیں گے، چونکہ ہم مومن ہیں، ہماری پیشانی جھکے گی تو صرف پروردگار کے سامنے جھکیں گے۔ ہماری تاریخ ہے یہ، ہم نہ کبھی ڈرنے والے تھے، نہ دبنے والے تھے، نہ جھکنے والے تھے، نہ بکنے والے تھے، نہ رکنے والے تھے۔ کلمہ پڑھنے والوں کا انداز یہ تھا، میں رکنے کا نہیں، عرش و فرش کی آواز سے مجھے جانا ہے بہت آگے حد پرواز سے۔ آج میری قوم کے جوان حوصلے پست کیے بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں حوصلے پست ہیں کیوں؟ عزم جواب پیدا کر، اٹھ زمانے میں قیامت کا سما پیدا کر۔ کون؟ اسی ملک میں، اور آگے بڑھیے، رنگون کی جیل میں بہادر شاہ ظفر کے شہزادوں کے کٹے ہوئے سر انگریزوں نے تھالی میں رکھ کر پیش کیے اور انہیں یہ احساس دلایا اب کام ختم ہو چکا ہے تمہارا۔ انگریزوں نے کہا دمدمے میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی۔ تو ایسے عالم میں بھی بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہمیں فخر ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہمیں فخر ہے کہ اس ملک کی عزت اور آبرو کے لیے مسلمان ہمیشہ تیار رہتے ہیں اور تیار رہیں گے۔ مگر آج کی تاریخ میں میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، جوانوں ذرا غور کرو، تمہاری جوانی کا مقصد کیا ہے؟ کیا اللہ نے تمہیں جوانی صرف عیاشیوں کے لیے دی ہے؟ کیا جوانی صرف شراب کے لیے دی ہے؟ کیا جوانی صرف زنا کے لیے دی ہے؟ کیا جوانی جو ہے انٹرنیٹ پر باضابطہ زنا کا مواد دیکھنے کے لیے دی ہے؟ کیا جوانی آپ کی والدین کی نافرمانی کے لیے ہے؟ ہرگز نہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ دینا جانتا ہے تو دے کے واپس لینا بھی جانتا ہے۔ بڑے بڑے سورما اسی دنیا میں آئے ہیں، بڑے بڑے دارا اور سکندر اسی دنیا میں آئے ہیں، موت کے فرشتے نے آ کے ان کے دروازے پہ دستک دی، نہ آج ان کا نام زندہ ہے، نہ ان کی فکر زندہ ہے، نہ ان کا مشن زندہ ہے۔ آپ کو شاید یہ احساس نہیں کہ مسلمانوں کے جوان کیسے ہوتے تھے۔ ڈاکٹر اقبال سے پوچھئے، اقبال سے کہیے ذرا پرانے زمانے کی تاریخ آپ نے پوری دنیا گھوم کر دیکھی ہے، ذرا پرانے زمانے کی تاریخ بتائیں۔ ڈاکٹر اقبال سے کہیے آپ بتائیے ہماری تاریخ کیا تھی، تو ڈاکٹر اقبال بتائیں گے، اے میری قوم کے جوانوں تمہاری تاریخ یہ تھی، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے،
تیر کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ کسی اور کی نہیں ہماری تاریخ ہے، لیکن آج حیرانی کی بات یہ ہے، کہاں جا رہے ہیں ہمارے جوان، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ شاید آپ کو خود بھی احساس نہیں اس بات کا کہ آج آپ کی جوانی کیسی گزر رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے موجودہ دور کا المیہ یہ ہے، ہمارے شہروں میں، الگ الگ شہروں میں، بڑی معذرت کے ساتھ نوجوانوں کی ہر محلے میں کمیٹیاں موجود ہیں۔ میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں، تمام چیزوں کی کمیٹیاں، اعتراض نہیں ہے ان سے، جلسے کی کمیٹی، جلوس کی کمیٹی، دوسرے اچھے کاموں کی کمیٹی، میں ان سے کہتا ہوں ایجوکیشن کمیٹی کب بنائیں گے آپ؟ زندگی بھر لنگر کھاتے رہیں گے؟ زندگی بھر چادر کا جلوس نکالتے رہیں گے؟ مخالف نہیں ہوں میں، لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ کی ہاں میں حامی نہیں ملا سکتا، چونکہ ایک عالم کی شخصیت آئینے کی طرح ہوتی ہے۔ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ آج بہت سارے لوگ علماء کو جلسوں میں اس لیے بلاتے ہیں، حضرت ذرا ہماری شان میں قصیدہ پڑھ دیجئے گا۔ یاد رکھیے گا ہم رضوی ہیں، رضوی امام عشق و محبت کے ماننے والے۔ جس امام سے کہا گیا تھا نان پارا کے نواب کی تعریف کر دے، میرے امام نے جلال میں آ کے کہا تھا احمد رضا دنیا دار کی نہیں تعریف کرے گا تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کرے گا، احمد مختار کی تعریف کرے گا، اور پکار کے کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے تبے لچے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، آخر میں کہتے ہیں کروں مدح اہل دوول رضا، کروں مدح اہل دوول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ کس نے کہا؟ اعلیٰ حضرت، نان پارا کے ٹکڑے کر کے پارے نہ کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کمال دیکھو، اگر یہ موضوع اعلیٰ حضرت کا ہوتا تو میں بتاتا، لیکن بات آ گئی ہے تو سنیے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں حاسد، جنہیں اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے، جنہیں اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے، وہ کہتے ہیں ہمیں اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے، ہمیں اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے۔ میں کہتا ہوں بے وقوف، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے کم سے کم حضرت ہونا ضروری ہے، بے شک حضرت، بے شک، کم سے کم حضرت ہونا ضروری ہے۔ اردو کے ڈپلومے والوں کو اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آئیں گے، بے شک، کم سے کم حضرت ہونا ضروری ہے۔ اس مرد قلندر کی دنیا کے کونے کونے پر شان یہ ہے، دیکھ لو ان کی عظمت کے پرچم پوری دنیا میں لہراتے ہیں، اور عاشق پکار کے کہتے ہیں وادی رضا کی تو ہے، ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اعلیٰ حضرت کون؟ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت ایسے نہیں بن جاتے ہیں دوسروں کی نقل کر کے، اعلیٰ حضرت ایسے ہی نہیں بن جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور شیخ
नारे रिसालत। तमामी हजरात तशरीफ रखें। आप देखें शहजादे गौसुल आजम की आमद हुई। तमामी हजरात तशरीफ रखें। मैं तमाम कमेटी की तरफ से भाई मोहतरम फैज़ान बरकाती, भाई मोहतरम हसन बरकाती और तमाम पूरी कमेटी की तरफ से मैं इस्तकबाल करता हूँ। आप तमामी हजरात तशरीफ रखें। हजरत के खिताब नायाब से सरफराज हों। हुजूर सैयद बादशाह की आमद है। आप हजरत के खिताब से माला माल हो। हमारे लिए सादत की बात है, आपके इस इलाके की एक अजीम शख्सियत हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं और मैं अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूँ। उसके बाद इंशाअल्लाह आगे का प्रोग्राम रूटीन के मुताबिक चलेगा। मैं अर्ज़ कर रहा था, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमें आला हजरत समझ में नहीं आते। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। हमें आला हजरत समझ में नहीं आते। मैं कहता हूं आला हजरत को समझने के लिए थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है। आपको आला हजरत समझ में नहीं आते, कैसे समझ में आएंगे? वो आला हजरत हैं। आला हजरत बनने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है। जहां बहुत सारी चीजें जमा होती हैं, जहां बाप आला हो, माँ आला हो, खानदान आला हो, पीर आला हो, इश्क आला हो, जब इतने आला जमा होते हैं तब जाके कोई आला हजरत बनता है। और जब आला हजरत बन जाता है तो दुनिया पुकार के कहती है मुल्के सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। इमाम, तुम इमाम, तुम्हारे पेट में दर्द होता है इमाम के नाम से, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। आज कोई किसी को गुलाब का फूल देता है तो लोग कह के शुक्रिया कह के बात मुकम्मल कर देते हैं, ये मेरा इमाम है, जिसकी शान ये है। किसी आशिक ने आके गुलाब दिया, का हुजूर देखिए कितना हसीन और जमील है, मगर आशिक तो आशिक ही होता है। मेरे इमाम देख के कहते हैं तुम इस गुलाब के शहदा हो। क्या ख्याल है उस गुलाब के बारे में जिसकी रंगत कभी फीकी नहीं पड़ती है? क्या ख्याल है उस गुलाब के बारे में जिसकी खुशबू में कभी कमी नहीं आती है? गुलाब हाथ में है और वक्त का इमाम तर्जमानी करता है। गुलाब के फूल पर कलाम लिखा जा रहा है। मुस्कुरा के कहते हैं सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आप जानते हैं मेरे इमाम ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें चापलूस नहीं बनाया। इमाम का मिजाज क्या है? दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। आज कितने सारे लोग हमारे दरमियान हैं, नहीं साहब ये भी सही वो भी सही, ये भी सही वो भी सही, ये भी सही वो भी सही, हम इनके साथ भी रहेंगे, हम इनके साथ भी रहेंगे। याद रखिएगा और अपने सीने पर ये जुमले नक्श करके ले जाइएगा। इज्जत उसी की जाएगी जो मुस्तफा की इज्जत करेगा, ताज़ीम उसी की जाएगी जो मुस्तफा का एहतराम करेगा। हम पूरी दुनिया के सामने वबांगे तोहल कहते हैं और वही फिक्र दुनिया के सामने पेश करते हैं जो डॉक्टर इकबाल ने कही थी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। आप जरा गौर कीजिए, मैं अर्ज कर रहा था आपकी कमेटियां बहुत सारी हैं, कॉलेज कमेटी कब बनेगी? जुलूस की कमेटी है आपके पास, जलसे की कमेटी है, उर्स की कमेटी है, लंगर की कमेटी। आज हो ये रहा है 11वीं शरीफ के मुबारक महीने में किसी एक इलाके में नौजवानों ने लंगर किया, तो इसमें कंपटीशन है। दूसरे मोहल्ले में 1000 लोगों का लंगर तैयार होगा, तीसरे मोहल्ले में 1500 हो जाएंगे, चौथे मोहल्ले में 2000 हो जाएंगे।
یہ کمپٹیشن چل رہا ہے. آج ہماری قوم کے خون پسینے کی کمائی صرف ایک وقت کے کھانے میں چلی جا رہی ہے. ایجوکیشن کی کمیٹی کون بنائے گا؟ کیا سوچ رہے ہیں کل قیامت کے دن جواب نہیں دینا ہے آپ کو؟ کیا پوچھا نہیں جائے گا آپ سے؟ آج حیرانی کی بات یہ ہے، 1 سال پہلے کی بات ہے جہاں ہماری بہن مسکان کو کالج سے باہر بٹھا دیا گیا تھا. یاد ہے یا نہیں ہے آپ کو؟ 1 سال پہلے کی بات ہے کہ حجاب لگائیں گی تو اسکول کے اندر داخل نہ ہونے دیا جائے گا. پوری قوم مسلم شرمندہ ہو کر بیٹھی تھی. مسلمانوں نے کہا تھا نہیں، ہم اپنا کالج بنائیں گے تاکہ ہماری بیٹی حجاب کے ساتھ تعلیم حاصل کرے، دنیا کی بھی تعلیم حاصل کرے، کنیز فاطمہ بھی بنے. مگر افسوس صد افسوس 6 مہینے گزرنے کے بعد وہی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. پھر وہی لنگر ہیں، وہی کھانے ہیں، وہی چادریں ہیں، وہی عرس ہیں، وہی قوالیاں ہیں. یاد رکھیے گا ایک زندہ و جاوید قوم کی علامت یہ ہے کہ وہ ایجوکیشن پہ کام کرتی ہے. کسی نے کہا تھا رہتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ داغ، اولاد سے تو بس یہی تو پشت 4 پشت. میں آپ کے عرس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں. آپ یہ مت کہیے گا کہ صاحب اشرف جیلانی ازہری صاحب آئے تھے عرس کے مخالف. نہیں، ہمارے بزرگوں کا عرس ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. لیکن یاد رکھیے گا عرس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن بھی ہے، تعلیم بھی ہے. آپ کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں. کہاں جا رہی ہیں بیٹیاں آپ کی؟ آج بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو شاید اس موقع پر میں نہیں کھل کے کہہ سکتا، لیکن یاد رکھیے گا کتنی بیٹیاں مرتد ہو چکی ہیں آپ کو اندازہ بھی نہیں. کتنی بیٹیاں اسلام سے دور ہو چکی ہیں آپ کو اندازہ بھی نہیں. کتنی بیٹیوں کی عزت پر ڈانکا ڈالا جا چکا ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں. اور یہ ہوا کب؟ مکس ایجوکیشن. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. جی سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا کیا آپ نے؟ کل قیامت کے دن جواب دینا ہے آپ کو. کل قیامت کے دن آپ کو معلوم ہے آپ اتنا گھبرا رہے ہیں، اللہ کا احسان ہے حسینیوں کے پاس اتنا خزانہ ہے، یزیدیوں کے پاس اتنا خزانہ نہیں جتنا حسینی محرم میں شربت میں پلا دیتے. اتنا خزانہ ہے. اور جب اللہ نے اتنا خزانہ دیا ہے تو آؤ آج کے اس جلسے سے یہ عہد کر کے جاؤ اگلی سال اسی جلسے اور اسی عرس کے موقع پر اسی پورے علاقے کے اندر اتفاق رائے کے ساتھ ایک جامعہ فاطمہ کے نام سے انشاءاللہ ڈگری کالج تیار کیا جائے گا. کام بڑا نہیں ہے، کوئی بہت بڑا مشن نہیں ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. قدم بڑھائیے. کام پورا آپ کو نہیں کرنا ہے، قدم بڑھانا آپ کا کام ہے، کامیابی دینا اللہ کی رحمت کا کام ہے. کسی نے کہا تھا میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. حضور حافظ ملت نے الجامعۃ الاشرفیہ کی جب شروعات کی تھی زمانہ کہتا تھا یہ جنگل ہے آباد نہیں ہوگا، مگر ایک مرد قلندر کے خلوص نے بتا دیا جب نیت اچھی ہوتی ہے جنگل میں بھی ہو اللہ کامیابی عطا فرما دیتا. آپ قدم آگے تو بڑھائیے، آپ آئیے تو صحیح، آپ شروعات تو کیجئے. ضرورت ہے آج میری قوم کی بیٹی کو کہ وہ تعلیم حاصل کرے. ضرورت ہے آج میری قوم کی بیٹی کو. جوان کہاں جا رہے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ بہت ساری باتیں ہیں جو شاید میں پردے کی وجہ سے نہیں کہہ سکتا، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے میری قوم کے جوان آج 15 سال سے لے کر 20-22 سال کے جوانوں کی کنڈیشن یہ ہے. آج ہزاروں جوان ایسے ہیں جو شادی کے قابل تک نہیں ہیں. یہ عیاشیوں کا دورہ ہے. یہ عیاشیاں آپ جانتے ہیں، ذرا غور کیجئے. تھوڑے سے زمانے پہلے مہینے میں 1 GB ڈیٹا ملتا تھا ہمیں اور آپ کو. کتنے سارے لوگوں کا وہ بھی بچ جاتا تھا. پھر دنیا نے دیکھا یہ قوم بہت تیزی سے تباہ و برباد نہیں ہو رہی ہے اور اضافہ کیا جائے. آج ہر دن 2 GB 3 GB ڈیٹا دیا جاتا ہے. ہماری قوم سمجھ رہی ہے کیا ہمارے لیے آفر دیا ہے، کیا ہم سے محبت ہے. یاد رکھیے گا دنیا میں اتنی جرت اور ہمت نہیں کہ کلمہ پڑھنے والوں کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے تو
कोशिश की कि शराब और शबाब इनके सामने डाल दिया जाए ताकि ये अपनी जिंदगी के मकसद से भटक जाएं। आपको याद नहीं, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कल की तारीख में रोम की सरजमीन पर मुसलमानों के 3 जवानों को ईसाइयों ने गिरफ्तार किया और उसके बाद ले जाके ईसाई बादशाह के सामने पेश किया था और उस ईसाई बादशाह ने कहा था इस्लाम छोड़ो और इस्लाम छोड़कर ईसाई बन जाओ वरना जान जाएगी। उन जवानों ने ललकार के कहा था गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। कहा जैतून का तेल मंगाया जाए, कढ़ाई लाई गई, जैतून का तेल गर्म किया गया, बड़े भाई को डाल के जला दिया गया, दूसरे भाई को जैतून के तेल में डाल दिया गया। जब तीसरा जवान आया, सुनो गौर से मेरी कौम के जवानों, अल्लाह ने तुम्हें ये जवानी अय्याशियों के लिए नहीं दी है, तुम अपनी कौम का फ्यूचर हो, तुम अपनी कौम का मुस्तकबिल हो, तुम आने वाली नस्ल के लिए जिंदा ताबिंदा हो जाओ। देखो एक छोटा जवान जब बाकी रहा है, एक वजीर ने कहा था नहीं मुझे दे दे, थोड़े से दिनों में इसके ईमान को मुतजलजल कर दूंगा, खराब करके ईसाई बना लूंगा। ले गया, ले जाके घर के अंदर बंद कर दिया। अपनी जवान बेटी से कहा हुस्नो जमान के जलवे बखेर दे ताकि इसका ईमान खराब हो जाए। गई रात के अंधेरे में उस जवान के पास, सजदे में था तो सजदे में रहा, नजर उठा के नहीं देखा है, सजदे में है तो सजदे में है। क्या कर रहे हैं हमारे जवान? रात के 4-4 बजे तक फोन पर बात और फिर कहते हैं हालात नहीं बदल रहे, हालात नहीं बदल रहे। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। जब तक अपनी हालत बदलने का आपको एहसास नहीं होगा, हालात कभी नहीं बदलेंगे। आओ आज की तारीख में अहद करो, हम इस जलसे से ये पैगाम लेकर जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमत आलम मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए, ये पैगाम लेकर जाइए। पूरी रात वो लड़की बैठी रही, देखा नहीं। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं 1-2 दिन नहीं, 10-20 दिन नहीं, 40 रातें गुजर गई। कितनी? 40 रातें। जवान है, 20-22 साल का जवान है, शादी नहीं हुई है, 40 रातें गुजर गई। क्या कर रहे हैं हम? जरा गिरबान झांकिए। मेरे पास नहीं है आपको देने के लिए जन्नत का टिकट, और जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है जितना कुछ लोगों ने आपको कह दिया नहीं साहब सुभान अल्लाह कहिए जन्नत में चले जाइए। नहीं साहब जन्नत इतनी सस्ती नहीं है, काम कीजिए, मेहनत कीजिए। ये बेअमली जो आपको आज तबाही और बर्बादी के दहाने तक लेके जा रही है, सिर्फ आप खुशफहमी में जिंदगी गुजार रहे नहीं। आईना देखा करें कभी कभी आप कि आप कहां खड़े हुए हैं और आपकी शख्सियत क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, मुल्क के हालात कैसे हैं, और बहैसियत मुसलमान एक जवान की जिम्मेदारी क्या होती है। जब 40 रातें गुजर गई है, वो लड़की आई, आके उस जवान के पास बैठी और कहा ए जवान जरा ये तो बता, ऐसा कौन सा नशा और जलवा तेरी निगाहों में है जो तूने 40 रातें गुजर गई आज तक मेरी तरफ एक नजर उठा के नहीं देखा। तो उस जवान ने अपने अंदाज में कहा था जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अता जिसने यार के तलवे का जलवा देखा हो, जिसने यार के तलवे का जलवा देखा हो, वो दुनिया के हुस्न से मुतासर नहीं हो सकता। उस लड़की ने कहा मैं आई तो थी तुझे ईसाई बनाने के लिए, लेकिन तेरे किरदार ने मुझे इस्लाम से मुतासर करा दिया है, अब देर न कर कलमा पढ़ा के मुसलमान कर ले। ये हमारी तारीख है, ये हमारे तेवर हैं, ये हमारे अंदाज हैं। जरा गिरबान झांक कर देखिए कहां खड़े हैं आप कह रहे हैं हालात नहीं बदलेंगे। कौम का हाल बहुत बुरा है, कौम के हालात बस से बदतर होते चले जा रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? आज ये कौम पुश करने का मिजाज नहीं रखती है, यही कौम है जो टांग खींचने का मिजाज रखती है। कोई एक बंदा कौम में आगे बढ़ेगा तो 1000 लोग बुराई करने वाले मिल जाएंगे आपको। मुझे ये बताइए बेऐब कौन है? हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं दुनिया में बेऐब बंदा तलाश करोगे तो तन्हा रह जाओगे, तन्हा। आज हम क्या कर रहे हैं? ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है।
اور دوسری بات بڑی معذرت کے ساتھ، ہماری قوم کے کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جن کے پاس اعلیٰ حضرت موجود ہیں، فتاوی رضویہ موجود ہیں، تاج الشریعہ موجود ہیں، اتنی بڑی شخصیات موجود ہیں، پھر بھی جاہلوں مرزا جیسے لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، پھر بھی ویڈیو دیکھ دیکھ کر متاثر ہو جا رہے ہیں، نہیں اس نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا۔ یاد رکھیے ہمارے لیے مرزا دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن و حدیث دلیل ہے۔ اور کتنے جوان ایسے ہیں آج سوشل میڈیا کے گروپس بنے ہوئے ہیں، کتنے جوان ایسے ہیں گروپس کھیل رہے ہیں اور حکم لگایا جا رہا ہے۔ جوان جو کام کرنے میں ایک دارالافتاء میں بیٹھے ہوئے مفتی کو بھی 1000 بار سوچنا پڑتا ہے کسی پر حکم شرع لگانے کے لیے، آج ہمارے جوان 2 منٹ میں کہہ دیتے ہیں نہیں یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے۔ اور زبانیں آج کتنے لوگوں کی اتنی لمبی ہو گئیں کہ صحابہ کی شخصیت پر باضابطہ زبان کھول رہے ہیں، تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ صحابہ کی مقدس جماعت وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، صحابہ کی مقدس جماعت وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ آج ہماری زبانیں کھل رہی ہیں، نہیں میرے عزیزو بدلو اپنے انداز کو، بدلو اپنے کردار کو۔ آؤ آج کی تاریخ میں یہ عہد کر کے جاؤ، ہم چاہے 4 دن جیئیں یا 10 دن جیئیں لیکن ہماری زندگی بے مقصد نہیں گزرے گی، جیئیں گے تو حضور کے نام پر، مریں گے تو حضور کے نام پر۔ اور یاد رکھیے گا جب تک مدینے والے مصطفیٰ سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا حالات کبھی نہیں بدلیں گے۔ یہ حضور کی غلامی ہے جس نے بڑے بڑے لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، جو زمین پہ پڑے ہوئے ذرے تھے آج وہ آفتاب و مہتاب بن کے چمک رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے تھوڑے سے زمانے پہلے کون جانتا تھا خادم حسین رضوی کون ہے؟ کون جانتا تھا سلمان اظہری کون ہے؟ کون جانتا تھا اشرف جیلانی کون ہے؟ ہم تو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے مجھے انمول کر دیا۔ حضور کے تو بنیے، مصطفیٰ کے غلام تو بنیے، حضور کے نام پر مرنے اور مٹنے کا جذبہ پیدا کیجئے۔ حیرانی کی بات یہ ہے میری قوم کے جوانوں کا گھر مسجد کی دیوار کے برابر ہے مگر یہ قوم کا جوان اٹھ کے سجدہ کرنے جانا نہیں چاہتا ہے اور کہتا ہے حضور کے نام پہ گردن کٹا دوں گا۔ اللہ اکبر، گردن کٹانے والے ایسے نہیں ہوتے ہیں، گردن کٹانے والے دیکھنا ہے تو حنظلہ کو دیکھ لو، شادی کی رات ہے، پھولوں کی سیٹ پر ہے، آواز آئی کانوں میں، پیغمبر کا منادی ندا دیتا ہے، دوڑتے جاتے ہیں اور وہی اپنے انداز میں کہتے ہیں اے میری بیوی تو مجھے عزیز ہے مگر اس کائنات میں تجھ سے زیادہ بھی عزیز کوئی ہے میرے دل کو جس کے لیے میں سب کچھ قربان کرتا ہوں۔ وقت کا امام کیسی ترجمانی کرتا ہے، کیا شان ہے اس ذات کی۔ وقت کا امام کہتا ہے سوچ رہے ہیں قلم لے کے ارے اس ذات کے بارے میں کیا کہوں کیا نہ کہوں، کیا کہوں کیا نہ کہوں، کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ پھر کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وہی فکر سبحان اللہ وقت کا امام پیش کرتا ہے۔ حنظلہ گئے ہیں دوڑتے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے بعد جب شہید ہوئے صحابہ نے آ کے کہا تھا جسم سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا چونکہ شہید ہونے والے کو نہ غسل دیا جاتا ہے نہ کفن دیا جاتا ہے، اسی انداز میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا جسم سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا فرشتوں نے حنظلہ کو غسل دیا۔ آپ جانا نہیں چاہ رہے کہہ رہے نہیں صاحب، محبت کرنے والوں نے آپ ایک گندی عادت نہیں چھوڑ رہے ہیں حضور کے نام پر، بس آخری جملے کہہ رہے ہیں، ایک گندی عادت، نشہ چھوٹتا ہی نہیں ہے۔ آج نشہ دیکھ لیے آپ، ایم ڈی، انجیکشن، ہیروئن، شراب و شباب نشہ کر رہے ہیں آج قوم کے جوان۔ میں کہتا ہوں تمہیں نشہ کرنا ہی ہے تو یہ لوکل نشہ نہیں اچھا والا نشہ کیا کرو، اور تم تنہا مت کرو، اسٹیج والوں کو بھی کراؤ،
लोकल नशा नहीं, अच्छा वाला नशा। वो नशा करो जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो अम्मार बिन यासिर ने किया। कोड़े मारे जाते थे बिलाल हबशी को, मगर पुकार के कहते थे तू हो कि तुरशरू मुझे गाली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार। नारे तकबीर। नशा करना है तो वो नशा करो जो बिलाल हबशी ने किया। ये नशा बेइज्जत कर देता है। इश्क रसूल का नशा किसी को खादिम हुसैन बनाता है, किसी को सलमान अजहरी बनाता है। वाह 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 वाह। आशिक बनो तो सही, गुलाम बनो तो सही, दीवाने बनो तो सही। आप जानते हैं उस मर्द कलंदर का जनाजा जब निकला था, कौन? व्हील चेयर पे बैठने वाला। जब उस मर्द कलंदर का जनाजा निकला था तो दुनिया पुकार के कहती थी आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। कब्र में लिटाने वाले मुस्कुरा के कहते थे जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और जिन्हें मैदान कयामत का ख्याल आ गया उन्होंने पुकार के कहा हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, शहजादे गौसे आज़म। हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। मेरी कौम के जवानों, आज इस कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर जाइए, एक अल्लाह वाले के आस्थाने से हम अपनी जिंदगी को शराब शबाब में नहीं, हुजूर के मिशन के मुताबिक गुजारेंगे, अहले बैत की मोहब्बत में गुजारेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि हमारे इलाके में एक कॉलेज कायम हो बच्चियों के लिए। होगा इंशाअल्लाह। आपके हौसले पस्त नजर आ रहे हैं मुझे। होगा, बड़ा काम नहीं है, छोटा काम है। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी जानते हो आप किसने बनाई? गूगल पे सर्च मारिएगा पता चलेगा। एक नौजवान लड़की ने जिसको फातिमा अल फहरी के नाम से जाना जाता है। फातिमा अल फहरी जानते हैं आप? शादी भी नहीं हुई, उसके पास दुनिया की बहुत सारी दौलत थी। कहा मेरे दादा के पास थी, वो दौलत रही, उनका इंतकाल हुआ, मेरे वालिद के पास आई, वो दौलत बाकी रही, अब मेरे पास आई। 4 दिन के बाद मौत का फरिश्ता मेरे दरवाजे पे दस्तक देगा और यहाँ रखी की रखी रह जाएगी। सारी दौलत उठा के कौम के लिए खर्च कर दी। एक जामिया, एक यूनिवर्सिटी बन जाए, जामिया करवियीन के नाम से, तूनिस फास की सरजमीन पर वो यूनिवर्सिटी आज भी मौजूद है। एक लड़की ये काम कर सकती है, क्या पूरी कौम मुस्लिम हुजूर ताजुल शरिया के मानने वाले इतना सा काम नहीं कर सकते? अगर मेरी कौम के लोग ईमानदारी के साथ अपनी ज़कात निकाल दें तो शायद मसाइल जो आज परेशानी के दौर से कौम गुजर रही है कभी ना गुजरे। चंद दिन पहले मैं दारुल इफ्ता में था राजस्थान में, एक साहब ने आके कहा हज़रत मसला पूछना चाहता हूँ, रमजान का महीना है, मेरी बहन बहुत ज्यादा परेशान है, मैं ज़कात निकालना चाहता हूँ, क्या मैं अपनी बहन को ज़कात दे सकता हूँ? मैंने कहा ज़कात नहीं, प्रॉपर्टी में जो बहन का हिस्सा है ईमानदारी से वो दे दे। जो प्रॉपर्टी में बहन का हिस्सा है वो दे दे, ज़कात देने की नौबती नहीं आएगी, वो खुद मालिक निसाब हो जाएगी और गरीबों में ज़कात अदा करेगी। कोशिश कीजिए कि आज हम अपनी जिंदगी दीन के मुताबिक गुजारें। कुछ होना जाना नहीं है थोड़ी सी जमीन से, ये थोड़ी दौलत से नहीं। साहब आपको मालूम है, जो लोग हज और उम्रा करने गए वो बहुत अच्छे से जानते हैं, एक ब्रांड है अलबैक, जानते हैं आप? नहीं जानते हैं अलबैक? आपके मुंह में शायद पानी आया होगा। अलबैक के नाम से एक ब्रांड है अलबैक, और पूरी दुनिया में उसकी शाखें मौजूद हैं, पूरी दुनिया में। आपको मालूम है, उस बंदे की हिस्ट्री पढ़िएगा आप निकाल के जलसे के बाद, उसने बहुत कोशिश की, मेहनत की, यहाँ गया, इस मुल्क में गया, वहां गया, काम चलता ही नहीं था। उसने अल्लाह के साथ तिजारत की। उसने कहा अब जो मैं एक पार्सल बेचूंगा उस पर 1 रियाल में अल्लाह के दीन के लिए निकाल के अलग रखूंगा। और आज की तारीख में 2 रियाल एक पार्सल पे निकाले जाते हैं।
اور جانتے ہو وہاں کنڈیشن یہ ہے ہزاروں لوگ لینے کے لیے لائن لگاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لاکھوں روپے روزانہ وہ بندہ دین کے لیے نکالتا ہے, اور جو دین کے لیے نکالتا ہے اللہ اسے کتنی عزت دیتا ہے. دنیا کے کونے کونے میں آج اس کی شاخیں موجود ہیں. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ غریب نہیں ہیں, پریشان نہیں ہیں, محتاج نہیں ہیں, آپ احساس کم تری کا شکار نہ ہو. اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے راضی رہیں, صابر رہیں, شاکر رہیں, چونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اے لوگو میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو ان نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا, اور اگر ناشکری کرو گے تو ان نعمتوں سے محروم کر دوں گا. اللہ نے جتنا دیا ہے ایمانداری کے ساتھ آپ اسی میں سے قوم کے لیے, بچیوں کے لیے, ان کے فیوچر کے لیے ایمانداری سے نکال کے کچھ دے دیں گے. مجھے یقین ہے 1 سال میں بیٹیوں کے لیے حجاب والا کالج تیار ہو جائے گا, انشاءاللہ نکال کے دے دیں گے. آخری جملہ, آج حیرانی کی بات صرف اتنی ہے, میں نے شروع سے اب تک صرف اتنا کہا, ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈریے. اللہ کا قرآن کہتا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي, لوگوں سے نہیں اے لوگوں ڈرنا ہے مجھ سے ڈرو. پروردگار کہتا ہے بغداد معلیٰ کی جنہوں نے حاضری دی ہے, جو بغداد شریف گئے ہیں, الحمدللہ یہ ناچیز کئی سال سے لگاتار ان بڑوں کا کرم ہو جاتا ہے, کرم فرماتے ہیں, حاضری ہو جاتی ہے کئی سال سے. ابھی اکتوبر میں بھی میری حاضری ہوئی تھی. وہیں ایک بڑی بارگاہ ہے, حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ, حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے. وقت ہوتا تو میں اور بہت کچھ بتاتا, لیکن آخری بات سنیے. حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ, شان یہ ہے کہ خلیفہ وقت نے انہیں اپنے دربار میں بلایا. جانتے ہو کیوں؟ صرف حسد کی بنیاد پر, تاکہ انہیں بھیڑ میں لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کیا جائے. امام موسیٰ کاظم کو بلایا, گئے بھرے دربار میں, دربار لگا ہے, بھیڑ لگی ہے, لوگ کھڑے ہوئے ہیں, کچھ بیٹھے ہیں. حضرت امام موسیٰ کاظم گئے اور بہترین عالی شان جوتا پہن کے گئے, اور جب وہاں پہنچے تو ظالم نے حضرت امام موسیٰ کاظم کی طرف اشارہ کر کے کہا دیکھو یہ مصطفیٰ کی اولاد ہیں لیکن کتنے شان و شوکت سے رہتے ہیں, عاجزی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جب یہ طنز کیا بے عزت کرنے کی نیت سے, حضرت امام موسیٰ کاظم نے تیور بدل کے کہا او ظالم, ہم مصطفیٰ کی اولاد عالی شان جوتے اس لیے پہنتے ہیں تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے, تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے. تم اس قابل نہیں ہو کہ ہماری پیشانی دے. ہم عالی شان جوتے اس لیے پہنتے ہیں تاکہ تم جیسوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہے. یہ تیور تھے غلاموں کے, یہ تیور تھے کلمہ پڑھنے والوں کے. آج کتنے جوان مجھ سے کہتے ہیں حضرت حالات بہت زیادہ خراب ہیں, کیا کریں دیکھ لو ملک کے کونے کونے میں سوشل میڈیا پر, الیکٹرونک میڈیا پر, پرنٹس میڈیا پر ذکر ہمارا ہی ہے, ڈیبیٹس ہو رہی ہیں, اسلام, نماز, روزہ, طلاق, نکاح, حلالہ, دنیا بھر کی چیزیں ہیں, چاروں طرف دیکھ لو ذکر ہمارا ہی ہے, بات ہماری ہے. میں کہتا ہوں جوانوں گھبراؤ نہیں, بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے, گھبرائیے نہیں, ورنہ ہماری تاریخ یہ رہی ہے باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا. مغرب کی وادیوں سے گونجی اذاں ہماری, رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کا رواں ہمارا. کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری, کچھ بات تو ہے, کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. یاد رکھیے گا جیئیں گے تو حضور کے نام پر, مریں گے تو حضور کے نام پر, اور جب دنیا سے جائیں گے تو یہ کہتے جائیں گے لحد میں عشق و رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے.